بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ ہمارا آج تھرڈ لیکچر ہے۔ آج ہم حدیث کے بارے میں پڑھیں گے، حدیث کا معنی و مفہوم، حدیث کی اقسام اور حدیث کی ضرورت و اہمیت۔ یہ اس کو حجیت حدیث بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث کے جو لغوی معنی ہیں وہ بات چیت کرنے کے ہیں، اور خبر، قول، کلام۔ شریعت کی اصطلاح میں حدیث سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے حدیث کی جو 3 قسمیں بن گئی، قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث۔ قولی حدیث سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا، آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے تمام الفاظ جو ہیں وہ قولی حدیث کہلاتے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات انما لکل امرئ ما نوی، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ ادا ہوئے، یہ کیا کہلائے گا؟ قولی حدیث۔ دوسرے نمبر پر دوسری حدیث کی قسم کیا ہے؟ فعلی حدیث۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جو فعل کے ویسے بھی معنی جو ہیں وہ کام کے ہیں نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، یعنی جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کا ذکر ہو تو وہ کیا کہلائے گی؟ فعلی حدیث۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تو اپنا منہ ہماری طرف کر لیتے، صحابہ کرام کہتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، جس کو روایت کیا حضرت سمرہ بن جندب۔ تقریری حدیث، تقریر کے معنی ہیں ثابت کرنا۔ تو تقریری حدیث وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کوئی کام کیا اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ کی خاموشی اس بات کی غماز ہے کہ وہ کام درست ہے، ورنہ غلط کام کو دیکھ کر آپ ہمیشہ روک دیا کرتے تھے۔ تو یعنی یہ پسندیدگی کی علامت ہے کہ آپ کی خاموشی جو ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو بعض لوگ گرمی کی شدت کی وجہ سے سجدے کی جگہ کپڑے کا کونا بچھا لیا کرتے تھے۔ تو یعنی اس کے اوپر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ حدیث تقریری حدیث جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ گویا آپ کی خاموشی نے یہ ثابت کیا کہ ایسا کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، درست ہے، منع نہیں فرمایا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حدیث کی دینی حیثیت کیا ہے، کیوں جو ہے یہ ہمارے لیے واجب الاتباع ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں، کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جو ہے وہ ان کے اوپر بذریعہ وحی جو باتیں آپ کے دل میں القاء اللہ کی طرف سے کر دی جاتی تھیں، وہی باتیں ایسی تھیں جن کے اوپر آپ نے یا تو صحابہ کے عمل پر خاموشی فرمائی یا پھر آپ نے زبان سے وہ الفاظ ادا کیے جو قرآن کے اندر موجود نہیں۔ تو یہ سب کا سب ہوتا وحی کے ذریعے ہی تھا۔ ہم اس طرح سے دیکھیں گے، سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو واجب الاتباع قرار دیا ہے۔ ہر نبی، ہر پیغمبر جو ہے وہ اپنی امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں بے شمار مقامات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور تمہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو، اور جس سے روکیں اس سے تم رک جاؤ۔ یعنی آپ کا حکم جو ہے وہ واجب الاتباع ہے۔
اور جس چیز سے آپ منع کریں اس سے رکنے کا ہمیں حکم اللہ نے دیا۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے مقامات کے اوپر یہ آیت موجود ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور اس کے ساتھ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد فاز فوزا عظیما، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی برسولہ اور اس کے رسول کی، پس تحقیق کہ اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ تو یہ اللہ کا چونکہ حکم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے اللہ کے نبی کی اطاعت۔ دوسری چیز آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث کی ضرورت جو ہے وہ پڑتی ہے، ادروائز اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ قرآن احکام جو ہیں وہ جتنے بھی اس کے اندر احکام ہیں وہ اجمالاً ان کا ذکر جو ہے وہ موجود ہے، لیکن ان کی تفسیر یا ان کی تشریح جو ہے وہ موجود نہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں نماز کے بارے میں حکم ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کے بارے میں، لیکن اس کی تفصیل نہیں ہے، رکعتوں کی تعداد، اس کے بارے میں نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے، نماز پڑھنے کے جو اوقات ہیں وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقے کے بارے میں ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسا کہ تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے بارے میں ہے وآتوا الزکوٰۃ۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ زکوٰۃ کے مقدار، کن لوگوں کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہے، اس کی کتنی مدت جو ہے وہ مال کی کسی کے پاس موجود ہو، یہ سب کا سب ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ حدیث سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ حج کے بارے میں، حج کرنے کا طریقہ، حج کے ارکان، یہ تمام کا تمام بھی ہمیں حدیث سے اس کی تفصیل جو ہے ملتی ہے۔ قرآن مجید میں حکم ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لیکن یہ ہے کہ اس کا تمام تر طریقہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ جو ہے وہ بتایا، اور وہی ہمارے لیے اتباع کے لیے جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح چیزوں کی حلال اور حرام ہونا، اس کے وہ بھی جو ہے، پھر تعزیرات کے بارے میں حدود جو ہیں وہ ان کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن تعزیرات یعنی وہ سزائیں جو کہ مختلف سزائیں ہیں جو چھوٹے غلطیوں کی ہیں، ان کے بارے میں، سود کے بارے میں، طہارت، پھر پاکیزگی، دیگر احکام کی تشریح اور تفصیل جو ہے وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا حدیث کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حدیث جو ہے وہ اسلامی قانون کا جو ماخذ ہے، سب سے پہلا جو ہے وہ قرآن، اور دوسرا جو ہے وہ حدیث ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا قاضی بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم وہاں معاملات کیسے حل کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ قرآن مجید کی روشنی میں حل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن مجید میں تمہیں اس کا حل نہ ملے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں حدیث کی طرف رجوع کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کو پسند کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلامی جو قانون ہے اس میں قرآن کے بعد حدیث کا نمبر آتا ہے، یعنی دوسرا ماخذ جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث اور سنت پر عمل کرنے کا آپ نے بار بار حکم دیا۔ آپ نے جو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور موقع پر میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے جو ہے وہ انکار کیا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا رسول جو کچھ حرام قرار دے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ کا حرام کیا ہوا۔ تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی ضرورت اور اہمیت جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح کر دی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کہ آپ کے بعد صحابہ کرام کا عمل جو ہے وہ
کیا تھا، کہ وہ کس حد تک جو ہیں وہ حدیث کو فالو کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے ہر عمل میں مطلب ہمیں سنت کی پیروی اور حدیث کی پیروی نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ہر ایک عمل سے بہت پیار تھا، اور وہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر رہتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں تھے، ایک قدم اندر اور ایک باہر تھا، اور دروازے میں جوتیاں بھی پڑی ہوئی تھیں، مگر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں وہیں پہ بیٹھ گئے۔ بعد میں جب پوری بات سنی تو پتہ چلا کہ یہ حکم میرے لیے نہیں تھا، لہٰذا آپ اٹھ کر جو ہیں وہ اندر تشریف لے جائے۔ تو وہ تو صحابہ کرام آپ کے ابرو کے ایک ایک اشارے کے اوپر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے بھی جو ہے اپنے سر کٹ مارنے کو تیار رہتے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ یقیناً جو ہے یہ اللہ کا حکم تھا اس وجہ سے۔ پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اللہ کی محبت کو پانے کے لیے جو ایک کسوٹی اللہ تعالیٰ نے خود قرار دی، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع کرے گا وہ اللہ کی محبت کو پا سکے گا۔ قرآن مجید میں اللہ کا فرمان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پس تو پیروی کرو میری، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو گویا یہ ایک کسوٹی ہے کہ جب تک ہم اللہ سے، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، ہم اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتے۔ یعنی یہ واضح ایک پیغام اللہ نے مومنوں کو دیا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو اس کے بدلے میں اللہ مومنوں سے محبت کرے گا۔ لہٰذا اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی نہایت ضروری ہے۔ پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ حدیث یقیناً جو ہے وحی کے تابع ہوتی ہے۔ وحی کے تحت آپ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ وہ وہی کچھ کہتا ہے جو اس پر نازل کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں حدیث یعنی اور سنت کو یہ وحی کا درجہ حاصل ہے۔ فرق یہ ہے کہ قرآن وحی جلی ہے، یعنی الفاظ کی بھی قرآن کے اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، اور حدیث وحی خفی اس لیے ہے چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کی زبان سے الفاظ ادا ہوئے اور آپ کے دل میں وہ جو ہیں وہ القاء کر دیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں کی، کوئی قدم نہیں اٹھایا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ حدیث اور سنت پر عمل کرنا باعث اتحاد اور اتفاق ہے، یعنی یہ ہمیں اتحاد اسی صورت میں ہے جب ہم حدیث یا سنت کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ یہاں اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، اور اللہ کی رسی قرآن مجید کے احکام کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے، سنت سے ملتی ہے، اور اس وقت تک اللہ کی رسی کے اوپر عمل جو ہے وہ ممکن نہیں ہے جب تک ہم حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر حکم کی ڈیٹیل اور تشریح جو ہے وہ ہمیں حدیث پاک سے ملتی ہے۔ اس کے اوپر جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تب تک ہمیں جو ہے وہ ہم قرآن مجید کے اوپر عمل کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عالم تھا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو حدیث کی طرف رجوع کرتے اور اتفاق کر لیتے۔ جب خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مسئلہ
درپیش آیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی۔ آپ دیکھیں نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اگر آپ نے تھوڑا سا سیرت کو پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں تک تلواریں نکلنے کے قریب تھیں، اور امت کے اندر ایک بہت بڑا خون خرابے کی کیفیت ہونے والی تھی۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں ایک بہت بڑا صحابہ کرام جو ہیں وہ ان کا اجلاس ہو گیا، یعنی مدینہ کے جو انصاری تھے وہ وہاں پر جمع تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق کو اطلاع ملی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عبیدہ کو ساتھ لے کر وہ وہاں پر پہنچے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے انہوں نے یہی کہا کہ حدیث جو ہے وہ پیش کی کہ نبی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی جہاں وفات پاتا ہے اسی جگہ اس کو جو ہے وہ، ایک تو آپ کے تدفین کے مسئلے کے اوپر تھا کہ نبی جہاں فوت ہوتا ہے آپ نے فرمایا اس کو وہیں جمع کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسری حدیث جو ہے وہ یہ بیان کی کہ امام جو ہے وہ قریش میں سے ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس طرح سے ایک بہت بڑا خون خرابہ، سب نے پھر اس پر اتفاق کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہیں پر جو ہے سب نے اپنی تلواریں جو ہیں وہ واپس نیاموں میں ڈال لیں، اور اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ اب قریش میں سے جو ہے وہ خلیفہ چنا جائے گا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا۔ تو یہ سب جو ہے یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ حدیث کی بدولت ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بدولت ایسا ہوا۔ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ جو ہونے جا رہی تھی وہ اس کا وہیں پہ خاتمہ ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ایک آخر میں آخری خطبے میں جو فرمایا اس میں بھی دو ہی چیزوں کا ذکر کیا کہ کتاب اللہ اور سنت کے اوپر جو ہے وہ عمل کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ اس طرح سے اس کے علاوہ جو ہمارے ائمہ کرام ہیں، بہت تمام فقہا ہیں ہمارے، انہوں نے بڑا کھلم کھلا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر ہمارے اقوال کے بارے میں کوئی ضعیف حدیث بھی آ جائے تو ہمارے قول کو جو ہے وہ دیوار میں دے مارا جائے یا اس کو دور پھینک دیا جائے اور حدیث کو قبول کر لیا جائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے قول کو حدیث نبوی اور قول صحابہ کی موجودگی میں جو ہے وہ ترک کر دو، یعنی کسی صحابی کا قول بھی اگر موجود ہے اور وہ میری جو بات ہے، میرا جو قول ہے اس سے ٹکراتا ہے، یعنی اس کے مخالف ہے، تو میرا قول جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب دیکھیں وہ اس لحاظ سے بری الذمہ ہو گئے اپنے یہ بات کر کے، تو یعنی انہوں نے بھی اندھی تقلید سے جو ہے وہ منع فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بات بھی انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سے منقول ہے، وہ بصر و چشم قبول ہے، یعنی اس کو بس بلا کسی اس کے تاخیر کے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ امام مالک بھی بہت بڑے امام ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک انسان ہی ہوں، غلط اور صحیح دونوں قسم کے فتوے دے سکتا ہوں، میری رائے میں غور کرو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہو تو قبول کرو ورنہ اس کو رد کر دو۔ اب دیکھیں یہ بھی انہوں نے بھی یہ بات کی، اور اس طرح سے وہ بری الذمہ اس بات سے ہو گئے کہ ان کی بھی اندھی تقلید کی جائے۔ ایک دفعہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ہر شخص کی بات صحیح تسلیم کی جا سکتی ہے اور غلط بات جو ہے وہ ٹھکرائی جا سکتی ہے، مگر اس قبر والے کی ہر بات واجب التسلیم ہے۔ اسی طرح کے اقوال جو ہیں وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس قسم کے اقوال جو ہیں وہ منقول ہیں۔ آپ دیکھیں لیکن اس کے باوجود، ان سب باتوں کے باوجود جو فتنہ انکار حدیث ہے، یہ ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کا آغاز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ہوا، اور حدیث کا انکار کرنے والا سب سے جو پہلا شخص ہے اس کا نام ہے ذوالخویسرہ۔
جب کہیں سے یمن سے جو کچھ سونا جو ہے بطور مال غنیمت آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقسیم کی، اس کے اوپر جو ہے اس نے اس کو جھٹلایا اور اس کا انکار کیا، اور وہاں سے جو ہے وہ روانہ ہو گیا۔ تو ذوالخویسرہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی حدیث کا انکار کرنے والا تھا، اور اس کے بعد مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ حدیث کا جو ہے وہ انکار کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت جو ہے وہ ایسا آئے گا قیامت کے نزدیک کہ ایک مطلب بھرے پیٹ والا ایک شخص اپنی مسند سے تکیہ لگائے بیٹھا ہوا ہوگا، اور وہ یہ کہے گا کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس کے اوپر عمل کرو، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اس کو تم چھوڑ دو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اس کے علاوہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور صحابہ کرام کے جو اعمال ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ فتنہ انکار حدیث ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ منکرین حدیث نے کتابیں لکھیں، بہت زیادہ اعتراضات کیے، اور اعتراضات میں یہ بھی لکھا کہ یہ جو ہیں یہ ساری احادیث جو ہیں یہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا آپ سے منقول نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ کے بہت بعد میں جو ہے وہ ان کو خود سے تحریر کیا گیا ہے، اور یہ لوگوں کی جو ہیں وہ اپنی کی ہوئی جو ہیں وہ باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اس قسم کی باتیں کر کے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ساری کی ساری چونکہ خود ساختہ ہیں، یہ من گھڑت ہیں، اس لیے ان کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ ممکن نہیں۔ تو یہ بہرحال انکار حدیث کا فتنہ جس کو بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کر دیا تھا اپنی زندگی میں ہی کہ ایسا ہوگا اور لوگ حدیث کا جو ہے وہ انکار کریں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو حدیث کا انکار، حالانکہ اور یہ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھی گئیں، اس کے بہت سے جو ہیں وہ دلائل موجود ہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے الفاظ جو ہیں وہ فوری طور پر صحابہ کرام ضبط تحریر میں لے آتے تھے۔ ہاں یہ الگ بات ہے جب نزول قرآن کا ابتدائی زمانہ تھا تو اس وقت جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ نے مؤخر کرایا کہ کہیں یہ الفاظ قرآن اور حدیث جو ہیں وہ آپس میں مکس اپ نہ ہو جائیں، لیکن بعد میں آپ نے خود جو ہیں وہ تحریریں کروائیں۔ یہ انشاءاللہ ہم تدوین حدیث کا جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اس میں ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ہمارا تھا جو ہے وہ حدیث کی ضرورت اور اہمیت، ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم تدوین حدیث کے جو تینوں ادوار ہیں وہ ہم تفصیلاً جو ہے وہ پڑھیں گے۔ آج کا لیکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ اوکے، اللہ حافظ۔